یہاں سے پکارتے ہو یا نبی، تو کیا نبی تمہاری بات سنتے ہیں، تمہاری آواز سنتے ہیں؟ تو ہم عاشق سنی بریلوی کہ دل کی جو بولی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اے سائل سوال کرنے والے سن، تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے آقا بہت دور ہیں، تو وہ ہم سے دور ہے نا، وہ ہم سے دور ہے، مگر میرے آقا خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر ایمان والے کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر ایمان والے کی، ہر کلمہ پڑھنے والے ایمان والے کی جان سے، یعنی جو ہمارے دلوں میں ہمارے اندر جان موجود ہے اس جان سے بھی زیادہ قریب ہمارے آقا ہے۔ اب کہنے والا عاشق کہتا ہے کہ پیارے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، پیارے آقا مولا کا، پیارے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، اور ہم اگر وہ رہتے ہیں، ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے۔ اب تم کہو ہم بھی عشق کرتے ہیں مگر نماز چھوڑتے رہو، کہو عشق کرتے ہیں داڑھی نہ رکھو، کہو عشق کرتے ہیں سنتوں پر عمل نہ کرو۔ ارے اگر عشق کرنا ہے، عشق کا مطلب پوچھنا ہے، تو عاشق سب سے بڑے عاشق صادق کا نام سیدنا سرکار ابوبکر صدیق، جنہوں نے ایسی محبت کی، ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا نبی پاک سے، اور نبی پاک نے وہ انعام دیا کہ آج پہلو میں سو رہے ہیں، آج پہلو میں سو رہے ہیں، یارے گار پہلو میں۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، عشق کرو تو بریلی کے احمد رضا خان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے آقا ہم سے دور ہیں، ہم سے دور ہیں، اگر احمد رضا کے اس دل کو، سینے کو چاک کیا جائے، اس کے تو ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کو اللہ اس کے رسول نے انعام دیا کہ آج پوری کائنات اعلیٰ حضرت کا گنگار ہے۔ اس لیے لوگوں تم خوش نصیب ہو کہ اس احمد رضا خان کے ماننے والے ہو، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر عمل کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی فرقے میں پیدا کر دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کسی فرقے میں ڈال دیتا، مگر یہ رب کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے جماعت اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ رب کا احسان۔ اور آج اس مجلس پاک میں ہم اور آپ بیٹھے، یہ محفل رچائی گئی، بسائی گئی کس لیے؟ کسی کو پتا ہوگا، کسی کو پتا نہیں ہوگا، تو اس کو بھی بتا دیا جائے، یاد آ گئی بات کہ آج آپ لوگوں کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے پھر ایک سال ہوتا ہے تو کیک لاتے ہیں، نہ جانے ڈی جے بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، پھر کیک کاٹا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے کہ ہم جنم دن منا رہے ہیں، ہم جنم دن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ تمام یہ خرافات، یہ مذہب اسلام کی شان نہیں۔ مذہب اسلام کی شان یہ ہے جیسے اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت منایا جاتا ہے 10 شوال المکرم کو، تو انہوں نے جناب محمد ایوب خان صاحب عرف مکھیا، انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے پوتے کی پیدائش کے دن اللہ کے نبی کا میلاد سجا دیا، میلاد سجا دیا، ذکر رسول کی محفل سجا دی، اور کہہ دیا کہ ہم خرافات نہیں، ہم نبی کے نام کی جشن کر کے، میلاد کر کے ہم عاشقوں میں اپنا نام لکھا دیں گے تاکہ اس کا اثر میرے بچے پر بھی ہو جائے، کیونکہ اس کا اثر اگر خرافات کی جائے تو بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو حضرات محترم، اس کا اثر گانا بجا بجا کر کے سناؤ گے، گانا گا کر کے بچے کو سناؤ گے تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا، اور اگر پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں آذان کہہ دو گے تو اللہ کا نام جان جائے گا۔ اس لیے لوگوں تمام خرافات سے بچو اور نیک کام
ہمیشہ کرنے کی کوشش کرو، برائیوں سے بچو، تمام خرافات جو ہمارے اندر جنم لے چکی ہے اسے مٹانے کی کوشش کرو اور مذہب اسلام کا پرچار بڑھانے کی کوشش کرو۔ تو مذہب اسلام کیسے بڑھے گا؟ مذہب اسلام جب پھیلانے کی بات تھی، پھیلانے کی، مذہب اسلام بچانے کی ضرورت تھی، تو امام حسین نے اپنی 72 جانوں کو قربان کر کے مذہب اسلام کی حفاظت کی۔ پھر جب بھارت میں مذہب اسلام چمکنے لگا، دمکنے لگا، اور یہاں اس کے مخالف ہوئے، وہابیت کی شکل میں، دیوبندیت کی شکل میں، سلیکلیت کی شکل میں، رافضیت کی شکل میں، تو بریلی کے احمد رضا خان نے ان سارے فتنوں کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دی اور سنیت کے جھنڈے کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کیا، ایسا اونچا کیا کہ قیامت تک اونچا رہے۔ تو اس لیے اے لوگوں، آج ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم گھر چھوڑیں، بچوں کو قربان کریں، نہیں، آج اگر تم یہ چاہتے ہو مذہب اسلام کا پرچار ہو، ہمارا مذہب کا نام روشن ہو، ہمارے قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے بچوں کو حدیث کا عالم بناؤ، قرآن کا علم سکھاؤ، مسجدوں کو آباد کر دو، مذہب اسلام کا پرچار ہوتا ہے، مذہب اسلام بڑھتا رہے، مذہب اسلام پھولتا رہے گا، پھلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مذہب اور اسی مسلک پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سبحان اللہ کہتے، شاعر کہتا ہے کہ احمد رضا نے ایسے نگہبان دیکھیے، احمد رضا نے ایسے نگہبان دیکھیے، احمد رضا نے ایسے، احمد رضا نے ایسے نگہبان دیکھیے، جن سے ہے نجدی سارے پریشان دیکھیے، جن سے ہے نجدی سارے پریشان دیکھیے۔ آج پریشان کیسے کہ آپ غوث کا نام لیجئے، غازی کا نام لیجئے، خواجہ صاحب کا نام لیجئے، کسی اولیاء کا نام لیجئے، کسی اللہ کے نیک بندے کا نام لیجئے، تو وہابی ناراض نہیں ہوگا، اس کا منہ نہیں بگڑے گا، مگر جیسے ہی تم نام لوگے بریلی کے احمد رضا خان کا تو وہ جل بن کر راکھ ہو جائے گا، چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو جب اعلیٰ حضرت یا نبی پاک کے اختیار کا ذکر ہو تو جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا یہ غدار رسول ہے، اور جس کے چہرے پر گلاب جیسا پھول کھل جائے سمجھ جانا یہی عاشق رسول ہے۔ تو احمد رضا نے ایسے نگہبان دیکھیے، جن سے ہے نجدی سارے پریشان دیکھیے۔ اور آج اگر سرے میدان حق کا پرچم کوئی بلند کر رہا ہے، حق کی آواز کوئی روشن کر رہا ہے، تو سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہ حق بولتے ہیں تان کے سینہ وہ ہر جگہ، حق بولتے ہیں تان کے سینہ وہ ہر جگہ، حق بولتے ہیں، حق بولتے ہیں تان کے سینہ وہ ہر جگہ۔ یہ ہے بریلی والوں کی پہچان دیکھیے، یہ ہے بریلی والوں کی پہچان دیکھیے، احمد رضا نے ایسے نگہبان دیکھیے۔ ایک آخری شعر کہ ملک عرب میں حضرت اختر رضا میرے، پیر بہت ہیں، اللہ والے بہت ہیں، بھارت کی سرزمین پر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر اللہ نے جن پر کرم فرمایا تو ان کو مہمان کعبہ بنا دیا، ورنہ وہاں کی حکومت بھی مسلک کی دشمن، وہابی دیوبندی حکومت کریں اور بریلی کے احمد رضا خان کا نواسا جا کر کے خانے کعبہ کا غسل دے، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، مگر بریلی کا شہزادہ جا کر اندر غسل کعبہ سے فیضیاب ہو رہا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں تاج شریعت کی محبت ڈالنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا۔ کہ ملک عرب میں حضرت اختر رضا میرے، ملک عرب میں، ملک عرب میں حضرت اختر رضا میرے، کعبہ شریف کے ہوئے مہمان دیکھیے، کعبہ شریف کے
हुए मेहमान देखिए, अहमद रजा है ऐसे निगहबान देखिए, जिनसे है नजद सारे परेशान देखिए। तो अल्लाह ताला हम और आप सबको मसलक के आला हजरत पर जिलाए और इसी मसलक पर अल्लाह हम सब की मौत आए। इसलिए बरेली शरीफ का उर्स आने वाला है 10 सितंबर 11-12 को आखिरी कुल 2:38 पर बरेली शरीफ में होगा। आप हजरात वहाँ पहुँचें और ना पहुँच सके तो आप हजरात जो है अपने यहाँ से आला हजरत की मोहब्बत का खिराज पेश करें और आला हजरत के गुलामों में अपना नाम दर्ज कराएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बहुत हैं, मगर एक बहुत बड़े मौजिज़े का नाम आला हज़रत है। इसलिए इसी पर जियो, इसी पर मरो, तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक और आखिरी बात सुन लें, बात आ गई तो बच्चे की पैदाइश की खुशी में ये महफिल मुनाक़िद हुई है। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में ईमान में बरकतें अता फरमाए। आज हमारा मामला ये है कि बच्चा पैदा होता है, इसकी जन्मदिन पर या पैदाइश पर हम लड्डू बांटते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, मगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मगर बच्ची पैदा हो तो हमारा मुंह न बिगड़े, हम जो है अफसोस न जाहिर करें। हम जो है बच्चियों की पैदाइश पर मामला ये होता है कि आदमी बहुत बड़े बड़े शिकवे करता है, अरे तुम क्या कर लोगे, देने वाला तो रब है। और बहुत ऐसे नाअहल लोग हैं, ना समझ लोग हैं कि वो बच्ची की माँ पर भी उंगलियां उठाते हैं कि ये जब से घर में आई ये बच्ची ही बच्ची पैदा करे। मैं कहता हूं कि क्या आज दुनिया को बच्चियों की जरूरत नहीं है? इसलिए ये जुमले निकालना, क्योंकि देने वाला रब है, उसमें ना तो उसकी माँ की खता है ना उसके बाप की खता है। रब तुम्हें क्या दे रहा है? अब सुन लो इनाम। जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह क्या इनाम देता है? अगर तुम चाहो कि हम कमा करके खिलाते हैं कैसे काम होगा, तो ये सोच तुम्हारी गलत है, क्योंकि हर पैदा करने वाला रब है हर शख्स को, तो उसके खाने का रहने का इंतजाम करने वाला भी रब है। हम और आप चाहें तो इंतजाम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई थी तब भी आप काम करते थे अकेले, तो आपका सिर्फ खर्च चलता था। जब शादी हो गई तो 2 लोगों का खर्च चलने लगा, फिर जब बच्चा हो गया तो 3 लोगों का, और बच्चे हुए तो 2, 5, 6 का खर्च आप उठा रहे हो। तो इसलिए इसमें बरकत देने वाला रब है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह की एक रहमत नाजिल होती है, और जब बच्ची जिस घर में पैदा हो जाती है तो अल्लाह की 7 रहमतें नाजिल होती हैं। और फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस बच्ची जिस घर में पैदा होती है उसके घर को मलाइका यानी फरिश्ते घेर लेते हैं और उस घर में रहने वालों की मग़फ़िरत की दुआ करते हुए नजर आते हैं। पता चला कि बच्ची पैदा हो तो भी खुशियां मनाओ, रब का शुक्र अदा करो। बच्चा पैदा हो तो भी खुशियां मनाओ, रब का कोई शुक्र अदा करो। इसलिए बच्चे का भी हाफिज़ व नासिर रब है और बच्ची का भी हाफिज़ व नासिर रब है। तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते हो, न तुम किसी की परवरिश कर सकते हो, न तुम किसी को पाल सकते हो। अल्लाह ताला चाहे तो पैदा करने के बाद वापस ले ले, चाहे 5 साल के बाद वापस ले ले, चाहे जवान करके वापस ले ले, चाहे बूढ़ा करके वापस ले ले, तुम्हारा उसमें कोई हक नहीं। इसलिए रब की दी हुई नेमत को अपने सीने से लगा लो ताकि रब भी खुश हो जाए और रब के रसूल भी खुश हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।